لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہو۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتا ہے۔ پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا، آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا؟ یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو۔ ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں، سائیکالوجی بتاتے ہیں، نفسیات۔ اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا؟ بات یہ نہیں ہوتی قصور، بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض، لیکن ہم بالکل الٹ، تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے، اللہ سے شکایت، اللہ سے شکوے شروع، اور اللہ سے ناراضیاں شروع، نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں۔ جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں، یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں۔ یہ ہے سکسیسفل لوگ۔ ہمارا بالکل الٹا حساب ہے، جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد جو اللہ سے ناراضیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ۔ ایکٹیو شکوہ کیا ہے؟ منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ ایک پیسو شکوہ ہے۔ پیسو شکوہ چھپا ہوا شکوہ۔ چھپا ہوا شکوہ کیا ہے؟ گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو یہ گناہ کر کے میں اللہ سے مقابلہ لگا رہا ہوں۔ انسان ایسے کرتا ہے، یہ پیسو شکوہ ہے۔ تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ناشکریاں ہوتی ہیں، یہ چیز ناکام لوگوں کی نشان۔ یہ آیت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یہ اتنا کمزور ہے کہ اس پہ اگر میں پاؤں رکھ دوں تو اس کو روند سکتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آ گیا۔ اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو نکال کے سخت زمین سے نکال کے ابھارا؟ کون ہے؟ تو ہم کمزور ہیں، انسان کمزور ہے، اس ننھے پودے کی مانند ہے، لیکن مشکلات سے، سخت زمین سے کون پھاڑ کے نکالے گا انسان کو بھی؟ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے۔ بنجر زمین، ڈیڈ ارتھ، کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن مدد مانگنے کی ضرورت، ادھر جانے کی ضرورت۔ لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے جمے رہنا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے کچھ بھی کر کے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ شی سیڈ کہ میں نے ان کا ٹھیک ہے، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، میں پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے یو ہیو ٹو پرومس می کہ آپ روزانہ قرآن پڑھو، چاہے 1 ورس، چاہے 2 ورسز، چاہے 10 ورسز، چاہے 1 پیج، چاہے 2 پیج، جتنا قرآن آپ پڑھ سکتی ہو آپ نے مس نہیں کرنا، آپ نے ڈیلی قرآن پڑھنا ہے۔ یہ آپ مجھ سے پہلا پرومس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، اٹ ول بی آن مائی لسٹ۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے، جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے انشاءاللہ، آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے لیے خاص دعا کرو اللہ سے، اور اللہ کو ایسے جملے کہو کہ اللہ میں سب سے جو ہے وہ نا امید ہو چکی، اور میں نے ہر چیز ٹرائی کر لیا، یا رب آپ ہی شفا دینے والے ہیں، میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے، اور میں اس گھڑی میں آپ ہی سے مانگتی۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایسے اوقات ان کے بارے میں پڑھو جب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات۔ وہ کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے فرض نماز میں، اس میں اردو میں تو نہیں دعا کر سکتے، لیکن کوئی جنرل دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بالکل جائز ہے، along with سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم کہتے ہیں، اور یہ جنرل دعا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں لایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے۔ اور نماز کے بعد بھی سجدے میں گر کے اردو میں بھی دعا کی جا سکتی نماز کے بعد۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہے، اور انہوں نے کہا اس طرح مزید ایسی ریسرچ کرو کہ کون سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی
کہ وہ اوقات جب دعا کی قبولیت ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے, عصر سے مغرب کے درمیان اس گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے. زیادہ جو اوتھینٹک ویو اسکالرس کا وہ عصر سے مغرب کے درمیان. کون سی گھڑی ہے؟ دیکھیں, کوشش کریں عصر سے مغرب ذکر میں سپینڈ کرے بندہ. کوئی ایک فرائیڈے ایسا رکھ لے, اگر ہر فرائیڈے نہیں کوئی اپرچونٹی نکل رہی, کوئی ایک فرائیڈے رکھ لے, اس میں دعا کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ, آئی ول ٹرائی ٹو ڈو دس. چوتھی بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ جس مسئلے سے بیٹا تم گزر رہی ہو اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کے لیے دعا کرو. یعنی کتنی بے شمار ہماری بہنیں ہیں, مائیں ہیں, جو ویڈوز ہیں, جو مطلقہ ہیں, یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, عمریں بڑھ رہی ہیں, ان کے لیے دعا کرو, صرف اپنے لیے دعا نہ کرو. کتنی ہی ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو سحر کے اندر مبتلا ہیں, اوتھینٹک سحر کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں, ان کے بارے میں دعا کرو, اللہ انہیں شفائے کاملہ دے. شیخ نے کہا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں ضرور قبول. اس نے کہا واقعی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے. زیادہ تر دیکھیں نا, انسان اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے, میں ضرور دوسروں کو بھی یاد رکھوں. جیسے کسی کی اولاد نہیں اور کوئی بے اولاد ہے, اسے چاہیے دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کریں. جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں. پانچویں بات انہوں نے کہی کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑے. صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ حسن المسلم ایک ایپلیکیشن ہے, HISNULMUSLIM. کوئی بھی ورژن اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں, ساری اوتھینٹک ہیں. حسن المسلم میں جائیں اور وہاں پہ وہ دعاؤں کی ایپ ہے. مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار یا صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں. اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی, تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ الہدا پبلیکیشنز کی ایک ایپ ہے, اس میں اردو لینگویج بھی. صبح شام کے اذکار, فجر کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو پرومس می, صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی, ایون ڈیورنگ یور مینسز, اسپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو گی. اسپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو. آئی نو دس از ویری ہارڈ. جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے, ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا, تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے, ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا. یو ہیو ٹو پرومس می کہ دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائی کی ہے, تو یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو, اس گناہ کو, کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے مزید, اور شیطان اس پہ مزید حاوی ہوتا ہے, شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے. یو ہیو ٹو پرومس می کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی دور ہونے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے. نمبر 7, انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو. ریگولر کسی کو پکڑ لو, کوئی ضرورت مند کو, اس کی مدد کرو. اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو. علم والے کون ہیں؟ جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے, ان کی مدد کی جائے. یا کوئی تکلیف میں ہے, کسی کی کوئی بیماری ہے, علاج ہونا ہے, ان کی مدد کرو. یا کوئی اور ضرورت مند ہے, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو نظر رکھو ایسے لوگوں, تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر, ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس. نمبر 7, انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو, بہت زیادہ بڑھا دو, کثرت استغفار کرو. استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب. ویری سمپل. یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں, ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو. بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور استغفار کرو. اے اللہ میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے, اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور نمبر 8, انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن, مایوسی اور غم حاوی ہوگا, تو اس دوران, اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے. ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی, جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں, جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں. پرومس میں دے. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے, شدید کوئی تکلیف آتی, ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اسی طرح ہمارے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ ریگریٹ حاوی ہو جائے, تم کہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا, کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا, تو کہو قدر اللہ وما شاء فعل. انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو گے,
جب بھی تم پہ یہ کیفیات حاوی ہوتی ہیں بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائی کرنی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گا. نمبر 9 انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, شام کو رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو, وہ کرو, ریگولر کرو, جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتی ہو, خصوصاً ایسے جو واش روم کے انہوں نے کہا, اور رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں. اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی کیس اسٹڈی سنا دوں, ایک سٹوری سنا دوں. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میئرز آتے تھے, حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میئرز ختم ہو. سورہ ملک از امیزنگ. اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو, خاص اس دعا کو سخت تکلیف میں, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو ٹرائی کر لی. اب دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ تو اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ ہے, ہم سے تو پہلے ہی چیزیں نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ جس کی جان پہ بنی ہوتی نا, جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کے پاس گیا ہوتا ہے, اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں, وہ تو عاملوں کے پاس گیا ہوتا ہے. تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں, تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں. سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی. ان سسٹر نے کہا میں 1 مہینے شیخ کے پاس آئی 1 مہینے بعد, اور میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ 1 مہینہ چیزیں ٹرائی کی, وعدے کے مطابق میں نے صبر کیا اور میں نے جاری رکھا ان چیزوں کو. اللہ نے مجھے ریلیف دے دیا, اللہ نے مجھے شفا دے دی, میں خوش ہوں. اور یقین کریں کہ اس نے کہا کہ میں کچھ سال بعد آئی انہی شیخ کے پاس, الحمدللہ میرے 3 بچے تھے, میرے ساتھ 3 پیارے بچے تھے میرے. وہ شیخ بڑا حیران ہوئے یہ کون ہے. شی سیڈ شیخ میری شادی بھی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے بھی دے دیے, اور کافی سالوں بعد وہ گئی ہوں. تو یہ اپنی وہ سکسیس سٹوری سناتی ہیں. دیکھیں یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نصیحت والی چیزیں ہم لوگوں کے پاس چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کاؤنسلنگ نہیں کروا سکتے یا کسی اچھے سے مشورہ نہیں کر سکتے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک بھائیوں اور بہنوں آپ خود چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے, اللہ کے قریب خود سے نہیں ہوں گے, دوسروں پہ زیادہ ریلائی کریں گے, آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہوگا, تب تک گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے یا چیزیں حل ہوں. دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا, یہ 10 چیزوں سے کم از کم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا سٹرونگ بن جائے گا اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ایسا مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. لیکن یہ بھی امید کریں کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی 100% حل ہو جائے گا. قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے the word at-tawakkul is derived from the word wakala which literally means to entrust something with someone. wakala جو ہے, جو اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا, اور to put him in charge of a matter, یا اس کو انچارج بنا دینا, رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا, کسی کام کا, and to rely on him in that, اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا, اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی ایک ڈیفینیشن ہے, اور توکل کے کانسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ثابت ہوتی ہیں. التوکل علی اللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. Reliance یعنی کہ ٹروتھفل ریلائنس, سنسیریٹی کے ساتھ, دل کے ساتھ سبمٹ کرتے ہوئے ٹوٹل ریلائنس اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی معاملے میں, تو یہ التوکل علی اللہ ہے. الوکیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. الوکیل کا مطلب ہے the guardian, the disposer of affairs. اور یہ جو ریلائنس ہے یہ اس لیے ہے in bringing good and driving away harm, getting the provisions, defeating the enemies, curing the sickness, etc. یعنی یہ جو ریلائنس ہے یہ ہر معاملے میں such as کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے, اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے.
اور دیکھیں یہ ہمارے عقائد کتنے کمزور ہیں. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں, سپرسٹیشس بلیفس میں چلے جاتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی ہے, یا ہمیں جو ہے نا بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے, ہمارے معاملات رک چکے ہوئے ہیں. دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے. تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی ملے گا. لیکن آپ پہلے سے ڈر جائیں گے, پہلے سے جو ہے وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا, یا فلانا بندہ جو ہے اس نے میرا رزق روک دیا, اللہ معاف کرے, یا اس کی وجہ سے معاملات بگڑے, تو یہ میں سمجھتا ہوں توکل میں کمی ہے. تو بہرحال اللہ الوکیل ہے, اور اس پہ ٹروتھ فل ریلائنس کی جائے کن کن چیزوں میں, کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے, وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے, وہی ہے جو رزق دیتا ہے, وہی ہے جس سے رزق لینا ہے, اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے, اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں. اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے, اور جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے. ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو سبحان اللہ, یہ التوکل علی اللہ کی ڈیفینیشن ہے. ان ادر ورڈز, ٹو سبمٹ ٹو اللہ الون. پہلی بات کہ توکل کی مینیفیسٹیشن کیا ہے, یا اس کو آپ نے پریکٹیکلی کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں, کہ آپ اپنے دل کو ٹرین کریں, اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہ پہلی چیز ہے, میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے. اور ٹو کنسیڈر ہم سفیشینٹ فار یو ایز اے ریکنر, یہ دوسری چیز ہے. اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا, اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے, اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں. ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے. اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس, وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے. وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں. وہ الغنی ہے, اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے. اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر, کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاؤں میں واسطہ دے کر. تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے مینیفیسٹیشن, اور یہ ہے توکل کے کچھ ریکوائرمنٹس. اور this is one of the characteristics of the believers, one of the conditions of Islamic faith, and one means of strengthening the heart. توکل بہترین جو ہے یہ کوالٹی ہے مومنین کی, اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ